بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ لائبریری وائس کے ناول دیوی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے لائبریری وائس کی پیاری سی آڈینس سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دیوی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ ہوٹل پہنچ کر شانی کی گردن میں سخت اینٹھن ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے پرانی چوٹ پھر سے دکھنے لگی ہے۔ پوٹھوہار میں سون کے قریب رستم اور لالا کے ڈیرے پر شانی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے آثار تاحال اس کے جسم پر موجود تھے، دراڑ کی تاریک گہرائی میں گرتے ہوئے۔ شانی کی گردن پر بھی ضرب آئی تھی اور 3-4 دن تک وہ ٹھیک سے گردن گھما نہیں سکی تھی۔ اب جو کچھ چودھری بشیر کی کوٹھی پر ہوا تھا اس نے ایک بار پھر شانی کی گردن کے مہرے ہلا ڈالے تھے۔ اس نے ڈسپرین کی گولیاں لیں اور چائے منگوائی۔ چائے پیتے ہوئے وہ ان حالات پر غور کرنے لگی جو آج شام کے بعد پیش آئے تھے۔ شانی کو وہ سب کچھ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ ریچھ کا جھپٹنا، شانی کا اس کے منہ پر لکڑی سے وار کرنا، اور پھر آیا کی ادھڑی ہوئی گردن۔ اسے جھرجھری آ گئی۔ مشتعل ریچھ کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک خیال شانی کے ذہن میں آ گیا۔ بظاہر یہ بالکل غیر متعلق خیال تھا، لیکن کچھ نہ کچھ ناطا ہوتا ہے دو خیالوں میں جب وہ باہم ملتے ہیں۔ شانی کے ذہن میں فاخر کا خیال آیا۔ اس کا بالوں سے بھرا ہوا جسم شانی کے تصور میں چمکا۔ وہ بھی تو خواب گاہ میں اسی طرح شانی پر جھپٹتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایسی ہی سرخی تھی، ایسا ہی بھنبوڑنے اور چیرنے پھاڑنے والا رویہ ہوتا تھا اس کا۔ وہ ایک بار پھر کانپ سی گئی۔ ہوٹل میں آ کر شانی نے منّے کو خوب پیار کیا، اسے بہت کچھ کھلایا پلایا اور اس کی ڈھیروں باتیں سنی۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے آنسو بھی پہنچتی رہی۔ ٹیلی فون پر 3-4 بار شانی کا رابطہ عارف سے ہوا۔ عارف مسلسل ہسپتال میں تھا، یعنی راجو کی تیمارداری کر رہا تھا۔ عارف کے مطابق راجو کی حالت مسلسل بہتر ہو رہی تھی، لیکن اس کی ذہنی کیفیت ابتر تھی۔ وہ بار بار ہذیان بکنے لگتا تھا۔ اپنے مخصوص دیہاتی لب و لہجے میں ڈاکٹروں کی منت کرتا تھا کہ وہ اسے زہر کا ٹیکہ لگا دیں، وہ مزید جینا نہیں چاہتا ہے۔ عارف زیادہ تر وقت راجو کے سرہانے گزار رہا تھا اور یہ احتیاط کر رہا تھا کہ راجو کسی طرح خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ عارف کے مطابق اس نے حاجی حیات کے ماتحت سب انسپیکٹر اختر تک راجو کی شدید بیماری کی اطلاع پہنچا دی تھی، اور امید تھی کہ اب تک ڈپٹی ریاض کی وساطت سے یہ اطلاع تاؤ حشام تک پہنچ چکی ہوگی۔ منا اور شانی رات دیر تک جاگتے رہے، ان دنوں کی باتیں کرتے رہے جب وہ ایک دوسرے سے دور تھے۔ شانی بڑی حکمت کے ساتھ منّے کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ اب اپنی امی کی محبت بھی اپنے ابو میں ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ وہ اسے بہت پیار کرتے ہیں اور اسے خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ توتلاتا ہوا بولا، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو پھر میرے واسطے نئی امی کیوں لاتے ہیں؟ تم کو میری امی کیوں نہیں بناتے؟ شانی آہ بھر کر رہ گئی۔ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا ابو تو اس کام کے لیے بس ایک اشارے کا منتظر ہے۔ شانی نے آزردہ لہجے میں کہا، دیکھو منّے، میں تمہاری امی نہیں بن سکتی کیونکہ میں تمہاری چاچی ہوں۔ ہاں، میں تمہیں اسی طرح پیار کرتی رہوں گی جیسے امیاں کرتی ہیں۔ میں تمہیں ملتی رہوں گی، اسی طرح کبھی کبھی تمہیں اپنے ساتھ لے جاتی رہوں گی۔ ہم اکٹھے گھومے پھریں گے، سیر کیا کریں گے۔ تم غلط کہتی ہو، تم چلی جاتی ہو، میں تمہیں ڈھونڈتا رہتا ہوں اور لوتا رہتا ہوں۔ ابو کہتے ہیں تم کسی اور سے شادی کر لو گی، تم اچھی نہیں ہو، مجھے پتا ہے۔ ابو جھوٹ کہتے ہیں، تم بھلی اچھی ہو، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، کہیں نہیں۔ شانی اسے لے کر باہر ٹیرس میں آ گئی۔ وہ بولتا چلا گیا، تاتی، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، میں شلالت بھی نہیں کروں گا، تم جو کہو گی میں کروں گا۔ شانی اسے لے کر گھومتی رہی، اسے بہلاتی رہی۔ اگلے روز حسب وعدہ شانی نے منّے کو واپس چودھری بشیر کے پاس پہنچانا تھا۔ یہ مرحلہ بڑا مشکل ثابت ہوا۔ منّے اور شانی میں وہی تعلق تھا جو مقناطیس اور لوہے کے چھوٹے سے ٹکڑے میں ہوتا ہے۔ وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی اشک بار آنکھیں شانی کو دہلا رہی تھیں۔ اسی دوران میں نشتر ہسپتال سے عارف کی کال آ گئی۔ عارف کی آواز سنتے ہی شانی کو اندازہ ہو گیا کہ گڑبڑ ہے۔ عارف نے کہا، شانی بہن، تم جلدی آؤ، یہاں معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ شانی نے چونک کر پوچھا۔ راجو نے شیشے کا گلاس توڑ کر اپنی گردن زخمی کر لی ہے، بہت سا خون نکلا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا ٹیکہ لگایا ہے، پر وہ واویلا کرتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میانہ سے تاؤ حشام اور 4-5 بندے بھی یہاں پہنچ گئے ہیں۔
وہ خواہ مخواہ ڈاکٹروں سے لڑ رہے ہیں۔ تاؤ کے بندوں نے بڑا ہنگامہ کیا ہے، سارے ہسپتال میں تماشا بنا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، شانی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ منّے کو جلد از جلد چودھری بشیر تک پہنچا کر ہسپتال جائے۔ منّے کے ساتھ وہ ہسپتال جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ہوٹل کے سامنے سے ایک ٹیکسی لی، منّے کو بہت سی ٹافیاں، چاکلیٹس اور آئس کریم وغیرہ دلائی اور پھر عثمانیہ ٹیکسٹائل پہنچ گئی۔ ایک اچھا اتفاق یہ ہوا کہ چودھری بشیر اس وقت واش روم میں تھا۔ شانی نے منہ بسورتے منّے کو پھر دوست اور زہرا کے سپرد کیا اور واپس آ گئی۔ ابھی وہ چودھری کی کوٹھی سے بامشکل آدھا کلومیٹر دور ہی آئی ہوگی کہ اس کی نگاہ ایک سرخ ہونڈا کار پر پڑی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اسے ہونڈا کار میں تاؤ حشام نظر آیا۔ اس کے سیاہی مائل چہرے پر سفید پگڑ بہت نمایاں تھا۔ اس کے عقب میں خطرناک صورتوں والے 3-4 ڈشکرے بیٹھے تھے۔ شانی کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ ڈرائیور، گاڑی روکو، شانی نے بے ساختہ کہا۔ ٹیکسی کے بریک چرچرائے اور وہ رک گئی۔ شانی نے مڑ کر دیکھا، تاؤ کی سرخ کار چوراہے کے سگنل پر ٹھہری ہوئی تھی۔ چوراہے پر رش بہت زیادہ تھا۔ شانی کوشش کرتی تو تاؤ کو روک سکتی تھی۔ اس نے 100 کا نوٹ ٹیکسی ڈرائیور کی جھولی میں پھینکا اور دروازہ کھول کر تیزی سے چوراہے کی سمت گئی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ تاؤ حشام سارے معاملے سے باخبر ہو چکا ہے اور اب وہ کسی برے ارادے سے چودھری بشیر کی طرف جا رہا ہے۔ شانی کو یہ بھی معلوم تھا کہ بظاہر تاؤ حشام اور چودھری بشیر میں صلح ہو چکی ہے، لیکن اسے معلوم تھا ان دونوں کے دلوں میں کدورت موجود ہے۔ شانی نے بھاگ کر سڑک عبور کی اور اس سے پہلے کہ گاڑی حرکت میں آ جاتی وہ ڈرائیور کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر تاؤ حشام نے بھی اسے دیکھ لیا۔ شانی نے تاؤ حشام کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ حیران نظر آ رہا تھا۔ بہرحال اس کے کہنے پر ڈرائیور نے گاڑی ایک سائڈ پر لگا دی۔ شانی کو تاؤ کے ساتھ چودھری بابر بھی بیٹھا نظر آیا۔ وہی لمبا تڑنگا نوجوان چودھری جس نے ایک جنگل میں ایک طوفانی رات میں جنس کے دیو سے مغلوب ہو کر شانی کو ایک درخت سے باندھا تھا اور اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ شانی نے تاؤ حشام کو گاڑی سے باہر آنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد شانی سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک سایہ دار درخت تلے کھڑی تاؤ سے بات کر رہی تھی۔ شانی کا اندازہ درست تھا، تاؤ اور اس کے بندے چودھری بشیر کی طرف ہی جا رہے تھے۔ تاؤ پھنکارتے ہوئے بولا، تو کس خوشی میں بشیر کی حمایت کر رہی ہے؟ اس کتے کو ہم تجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس سانپ کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ اس نے دشمنی کی ہے میرے پتر سے، ویر کمایا ہے۔ میں کھوتا نہیں ہوں، ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے مجھے۔ اگر میرے پتر کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار بشیرہ ہوگا۔ کنجر کے تخم کو شرم نہیں آئی، اپنے سے 18 سال چھوٹی کڑی سے بیاہ رچانے چلا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے ہوتے ہوئے وہ کیسے کرتا ہے یہ رنگ بازی۔ شانی نے کہا، چودھری حشام، میں تمہیں بڑی سے بڑی قسم کھا کر یقین دلا سکتی ہوں، چودھری بشیر کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی راجو کی پسند ہے۔ یہ تو پیر قدرت اللہ سے دم کرانے گئی تھی کہیں، وہیں پر چودھری بشیر نے اسے دیکھا۔ میں سچ کہتی ہوں، اس میں دشمنی وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے، جو کچھ ہوا اتفاقاً ہوا۔ پر اب تو اسے پتہ چل چکا ہوگا نا کہ یہ کڑی کس سے بیاہ کرنا چاہتی ہے، اب وہ کیوں اڑا ہوا ہے اپنی گل پر۔ شانی نے کہا، دیکھو چودھری حشام، تمہیں ذرا تحمل سے کام لینا ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس بارے میں بات کی ہے بشیر سے، مجھے امید ہے کہ میں اسے سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گی اور یہ شادی رک جائے گی۔ کیسے رک جائے گی؟ ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ کارڈ بانٹے جا چکے ہیں، تیل مہندی کی تیاری ہو گئی ہے، دیگیں کھڑکانے کے لیے نائی آ رہے ہیں۔ چودھری حشام کے ساتھ آنے والے ایک دوسرے شخص نے کہا۔ تاؤ حشام کے چہرے کا بدنما داغ سورج کی روشنی میں کچھ اور بھی دمک اٹھا۔ وہ سینہ پھلا کر بولا، تو زیادہ چوہدرائن نہ بن اس معاملے میں، ہم اپنے معاملے خود نبیڑ سکتے ہیں۔ جب تو پیدا نہیں ہوئی تھی ہم اس وقت بھی اپنے فیصلے آپ کرتے تھے۔ چودھری حشام شانی کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ خدا کے لیے چودھری، شانی روحان سی ہو گئی، بنا بنایا کام خراب نہ کرو، میں قسم کھاتی ہوں بشیر نے یہ کام دشمنی میں نہیں کیا۔ شانی کو روحان سا دیکھ کر بابر نے دبے لفظوں میں شانی کی حمایت کی، بولا، تاؤ چلو تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے۔ ایویں ہمیں چکر دے رہی ہے، مجھے چنگی طرح پتا ہے بشیر اتنی آسانی سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ بابر 3-4 قدم چل کر تاؤ حشام کے پاس چلا گیا اور سرگوشیوں میں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ چودھری حشام کا چہرہ بدستور تمتما رہا تھا اور گردن اکڑی ہوئی تھی۔ شانی نے سوچا، یہ وہی حشام ہے جو پوٹھوہاری ٹیلوں کے اندر بڑے ڈیرے میں زنانہ کپڑے پہن کر کوٹری کے فرش پر چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ رستم کی صورت دیکھ کر ہی اس کا رنگ ہلدی ہو جاتا تھا۔ اب رہائی کے بعد چند ہی دنوں کے اندر اس کی ساری اکڑ پھونک پھر سے اود کر آ گئی تھی۔ وہی مثال
کتے کی دم کو 100 سال بھی حکے کی نالی میں رکھو تو وہ سیدھی نہیں ہوتی۔ بابر اور حشام میں 4-5 منٹ تک بات ہوئی۔ حشام قدرے ڈھیلا نظر آنے لگا۔ اس سارے معاملے میں حشام کا کردار احمقانہ رہا تھا، بلکہ سارا کھیل ہی اس کی وجہ سے خراب ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے جب اسے پتا چلا کہ اس کا لاڈلا پتر ایک کریانہ فروش کی بیٹی سے پیار کر بیٹھا ہے تو اس کی چودراہٹ نے فوراً اپنا پھن پھیلا لیا۔ اس نے کریانہ فروش سیف اللہ کو ڈرا دھمکا کر اور ذلیل کر کے پاک پتن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اب جب وہ اپنے بیٹے کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ رہا تھا، اس کی چودراہٹ نے ایک بار پھر پھن پھیلا لیا تھا۔ تاہم اس مرتبہ یہ غیظ و غضب اپنے بیٹے کی حمایت میں تھا۔ بورژوائی طبقے کا وہی انداز فکر جو عام لوگوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ کچھ دیر بعد بابر شانی کی طرف آیا، اکڑے ہوئے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، ہم آج انتظار کرتے ہیں۔ اگر بشیرے کی طرف سے معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کل بازوؤں کے زور پر فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم اس کڑی کو بشیرے کی ڈولی میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ شانی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، راجو کا اب کیا حال ہے؟ بہت برا حال ہے، ہم اب ہسپتال چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی کچھ دیر میں وہاں آتی ہوں، شانی نے کہا اور کچھ سوچتی ہوئی دوسری طرف مڑ گئی۔ اس کا رخ دوبارہ چودھری بشیر کی کوٹھی کی طرف ہو گیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ اب وہ پیدل جا رہی تھی۔ ایک مصروف سڑک کے کنارے ہونے والی اس ساری گفت و شنید کو راہگیر بڑی متجسس نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اب بھی دیکھ رہے تھے۔ شانی نے خود کو چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ تیز چبھتی ہوئی نظروں کی پرواہ کیے بغیر وہ تیزی سے قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ قریباً 15 منٹ بعد وہ ایک بار پھر عثمانیہ ہاؤس کے مین گیٹ پر کھڑی تھی۔ گارڈز اب اسے اچھی طرح جان گئے تھے۔ غالباً چودھری بشیر نے بھی انہیں ہدایت کر دی تھی کہ شانی کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ شانی نے وسیع و عریض احاطہ پار کیا اور اندرونی حصے میں داخل ہو گئی۔ ایک دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے جوان سال گریس کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اب اس کام سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے بڑے بھائی، بہتر ہے کہ تم خود آ جاؤ۔ شانی آگے نکلتی چلی گئی۔ راستے میں 1-2 ملازموں نے اسے سلام کیا، پھر اسے زہرا نظر آ گئی۔ شانی نے اس سے پوچھا، چودھری جی کہاں ہیں؟ وہ اوپر ہیں۔ اور منا؟ وہ فردوس کے پاس ہے جی، ابھی بیچارے کو چودھری جی سے بڑی ڈانٹ پڑی ہے۔ شانی نے وجہ پوچھی تو وہ بولی، دوا نہیں کھا رہا تھا، روتا چلا جا رہا تھا۔ اب کہاں ہے وہ؟ زہرا نے اسے کمرہ دکھایا۔ شانی ساگوانی دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ فردوس فرش پر سے ایک شیشی کی کرچیاں چن رہی تھی۔ تھوڑی سی دوا بھی فرش پر گری ہوئی تھی۔ منا بستر پر اوندھا پڑا تھا۔ شانی کو دیکھ کر فردوس چونکی۔ یہ کیا ہوا؟ شانی نے پوچھا۔ دوا والی شیشی توڑ دی ہے مننے نے۔ چودھری جی کو پتا چلا تو اسے تو گالیاں پڑیں گی ہی، میری بھی شامت آئے گی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شانی کی آواز سن کر منا تیزی سے اٹھا اور اس کی گود میں چڑھ بیٹھا۔ تاتی، تم گئی نہیں ہو؟ وہ اس کا رخسار چومتے ہوئے بولا۔ نہیں، ابھی نہیں، لیکن تم نے دوا کیوں نہیں پی؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ابو یا ماسی کو تنگ نہیں کرو گے۔ وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ شانی نے فردوس سے کہا، اور دوا ہے؟ فردوس نے اس بات میں جواب دیا۔ شانی نے دوا لانے کو کہا۔ فردوس دوا لے کر آئی تو شانی نے اپنے ہاتھ سے مننے کو دوا پلائی۔ وہ واقعی کڑوی کسیلی تھی، تاہم شانی کے ہاتھ سے پینے میں مننے نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ شانی نے فردوس سے کہا، چودھری صاحب کو بتاؤ میں آئی ہوں، ان سے بات کرنی ہے۔ فردوس بولی، میں نے ابھی بتایا ہے انہیں، وہ کہتے ہیں کہ مننے کو دوا پلا کر اوپر آ جاؤ۔ شانی نے مننے کو ایک بار پھر فردوس کے سپرد کیا اور اوپر چلی گئی۔ فردوس نے بتایا تھا کہ پہلی راہداری میں 4تھا دروازہ ہے۔ شانی نے دروازے پر مدھم دستک دی۔ پہلی دستک پر ہی اندر سے چودھری کی بھاری آواز آئی، آ جاؤ۔ شانی دھڑکتے دل کے ساتھ اندر گئی۔ اندر پہنچتے ہی وہ بری طرح چونکی۔ اس کشادہ کمرے میں شانی کی بہت سی تصویریں آویزاں تھیں۔ کئی تصویریں تو بڑے پوسٹر کے سائز کی تھیں۔ انہیں بڑی نفاست سے دیواروں پر آویزاں کیا گیا تھا۔ کچھ تصویریں قیمتی فریموں میں تھیں۔ ان میں ایک وہی تصویر تھی جو چودھری نے لاہور والی کوٹھی میں شانی کو بستر پر لیٹا کر کھینچی تھی۔ کھڑکی کی طرف سے روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ شانی کی شکل تو پوری طرح نظر نہیں آتی تھی، لیکن اس کے جسمانی خد و خال بے حد نمایاں تھے۔ یوں لگتا تھا کہ یہ شانی کی بجائے شانی کے جسم کی تصویر ہے۔ یہ تصویر کھینچنے کے دوران میں چودھری بشیر کے ہاتھ بڑے تکلیف دہ طریقے سے شانی کے جسم سے ہم کلام ہوئے تھے اور شانی کو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان تصویروں میں شانی کی وہ تصویر بھی تھی جس میں چودھری نے اس کے سر پر پھول بکھیرے تھے۔ زیادہ تر تصویریں مننے کے ساتھ تھیں۔ شانی ان تصویروں کو دیکھ کر خجل سی ہو گئی۔ اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ چودھری نے اسے جان بوجھ کر اس کمرے میں بلایا ہے۔ بیٹھ جاؤ، چودھری نے ایک قیمتی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ شانی بیٹھ گئی۔
کمرے میں کچھ دیر تک بوجھل سی خاموشی طاری رہی۔ چودھری نے پوچھا، پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ شانی جانتی تھی کہ چودھری کی طرف سے پہلا سوال یہی ہوگا، اور وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسی کا جواب سوچ رہی تھی۔ یہ شانی کی زندگی کا مشکل ترین سوال تھا۔ اس کا جواب دینے کے لیے اسے آگ اور برف کے 7 سمندروں پر سے گزرنا تھا۔ جو چیز اس کے کانپتے ہوئے دل کو تھوڑا سا مضبوط کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ رستم شادی کر چکا ہے۔ وہ اور نادیہ ایک ہو چکے ہیں۔ شانی نے اپنے نچلے ہونٹ کو نرمی سے دانتوں تلے دبایا اور ہولے سے بولی، چودھری، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ میں اکیلے ابھی نہیں کر سکتی ہوں۔ مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ میں تیار ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس شادی کی ساری تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اگر میں یہ شادی روک دیتا ہوں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تمہارا فیصلہ میرے اور منع کے حق میں ہی ہوگا؟ شانی نے ایک دکھ بھری طویل سانس لی اور بولی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میری زندگی میں کوئی اور نہیں آئے گا اور نہ اس حوالے سے آپ کسی قسم کی کوئی بات سنیں گے۔ شانی نے محسوس کیا کہ چودھری کے چہرے پر چمک سی نمودار ہوئی ہے، لیکن اس نے بظاہر کسی طرح کے اطمینان کا اظہار نہیں کیا۔ بدستور اکھڑے لہجے میں بولا، شانی، تم اصل سوال سے ہٹ رہی ہو۔ مجھے اور منع کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ ضرورت کب پوری ہوگی؟ شانی کی آنکھوں سے 2 موٹے آنسو اس کی گود میں گر گئے۔ میں نے کہا ہے نا، مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ شانی کے آنسوؤں نے شاید چودھری کے دل پر تھوڑا سا اثر کیا۔ وہ بڑے دھیان سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، ہم کسی طرح اس شادی کو 2 ہفتے آگے کر دیتے ہیں۔ اس دوران میں تم بھی اچھی طرح سوچ لو، پھر جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق چلیں گے۔ آپ اس شادی کو ہتھیار کے طور پر کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ شانی روحان سی ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ کوکب آپ کے لیے کسی طرح مناسب نہیں۔ وہ آپ کو سچی خوشی نہیں دے سکتی۔ سچی خوشی تو شاید میرے نصیب میں ہی نہیں، چودھری معنی خیز لہجے میں بولا، پھر ذرا توقف کر کے اس نے بات جاری رکھی، ٹھیک ہے شانی، میں اس شادی کو 3 ہفتے آگے کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے لیے کسی بھی فیصلے پر پہنچنے کے لیے یہ کافی وقت ہے۔ شانی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چودھری کسی طور بھی اپنے شکنجے کو ڈھیلا کرنے پر تیار نہیں تھا، تاہم ایک ذرا سا ریلیف شانی کو ضرور محسوس ہو رہا تھا، اور وہ یہ کہ فوری بلا ٹل رہی تھی، ورنہ تو 2 روز بعد چودھری کی رسم حنا تھی۔ 3 ہفتے خاصا وقت تھا، کوئی کرشمہ ہو سکتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ شانی بھی کسی حتمی فیصلے تک پہنچ سکتی تھی۔ بڑا انوکھا جبر تھا چودھری کا۔ اس نے شانی کو کبھی ریپ نہیں کیا تھا، بگڑے ہوئے جاگیرداروں کی طرح اس پر ہنٹر نہیں برسائے تھے، لیکن وہ جو کچھ کرتا تھا وہ ان مظالم کی طرح ہی تکلیف دہ تھا۔ وہ ایک معصوم بچے کے ساتھ شانی کی دیرینہ وابستگی کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتا تھا، اور اب چند دن بعد ہونے والی شادی کے حوالے سے ایک اور کارگر ہتھیار اس کے پاس آ گیا تھا۔ شانی عثمانیہ ہاؤس سے سیدھی نشتر ہسپتال پہنچی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل کٹ گیا کہ راجو کی گردن پر سفید رنگ کی ایک بڑی پٹی نظر آ رہی تھی۔ یہ پٹی راجو کی دوسری خودکشی کی کوشش کا نتیجہ تھی۔ راجو کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا، اور وہ اپنے ارد گرد کے حالات سے بے خبر سو رہا تھا۔ اب وہ ICU سے باہر آ چکا تھا اور ایک پرائیویٹ کمرے میں تھا۔ کمرے میں عارف اور پیجا گجر کے علاوہ تاؤ حشام اور اس کے مسلح کارندے بھی موجود تھے۔ انہوں نے کمرے میں رش ڈال رکھا تھا۔ اسٹاف جزبز نظر آتا تھا۔ شانی نے بابرے سے کہا، مریض کے پاس صرف 1 یا 2 بندے رہیں، باقی باہر آ جائیں۔ بابرے نے کمرہ خالی کرا لیا۔ تاؤ حشام کی خشمگی نظریں بار بار شانی کے چہرے کا طواف کرنے لگتی تھیں۔ اس کے انداز سے عیاں تھا کہ وہ شانی سے کچھ نہایت تلخ قسم کی باتیں کہنا اور پوچھنا چاہتا ہے۔ آخر اس سے نہیں رہا گیا۔ بابرے کے روکتے روکتے بھی لمبے ڈگ بھرتا شانی کی طرف آ گیا۔ ہاں کڑیے، تو نے کیا کیا ہے؟ وہ اجڑ لہجے میں بولا، میں نے آپ سے کہا ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ شانی نے کہا، اوئے پریشانی کی بات کیوں نہیں؟ تاؤ کے لہجے میں تیزی آ گئی۔ وہاں کڑی کے گھر میں تیل مہندی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب ختم ہو جائیں گی تیاریاں۔ ہفتے کو کوکب کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ شانی نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ہفتے کو نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ تاؤ نے پوچھا۔ ابھی آپ اس معاملے کو ختم سمجھیں، اور میں ہاتھ باندھ کر آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے دماغوں کو ٹھنڈا رکھیں۔ ہلڑ بازی سے بنا بنایا کام بگڑے گا۔ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ بابرے نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور تاؤ حشام کو ایک طرف لے جا کر اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ بابرا اس معاملے میں مثبت کردار ادا کر رہا تھا۔ ویسے بھی وہ کافی بدلا بدلا نظر آتا تھا۔ تیز تراری اور اجڑ پنے کی بجائے شانی کو اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ سا دکھائی دیتا تھا۔ کچھ دیر بعد
شانی نے بابرے کو سمجھایا کہ ان لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ہسپتال میں ڈیرا ڈالنے کے بجائے گاؤں واپس چلے جائیں۔ صرف 1 یا 2 بندے احتیاطاً یہاں رہ لیں، اور اگر واپس جانا ممکن نہیں تو پھر یہاں کے کسی ہوٹل میں 1-2 کمرے لے لیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بابرے کو یہ تاکید بھی کی کہ چودھری بشیر کے ساتھ کسی طرح کے تصادم کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ فوری طور پر کوکب سے شادی کر کے اسے گھر میں ڈال سکتا ہے۔ ہسپتال سے شانی سیدھی حیات کالونی میں سیف اللہ کے گھر پہنچی۔ سیف اللہ اپنے چھوٹے بھائی کا کھانا لے کر ہسپتال گیا ہوا تھا۔ جو ہی شانی اندر داخل ہوئی، کوکب کی والدہ اور بڑی بہن امید بھری نظروں سے شانی کی طرف دیکھنے لگیں۔ یہ ایک موہوم سی امید تھی، لیکن جب شانی مسکرائی تو ان دونوں کے چہروں کی چمک بڑھ گئی۔ اس دوران میں کوکب کی چاچی سریا بھی اپنے بھاری جسم کو ہلکورے دیتی ہوئی پہنچ گئے۔ کوکب دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ یہ عورتیں عجیب تذبذب میں تھیں، شادی کی تیاری کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ یہ امید بھی کر رہی تھی کہ یہ شادی کسی طرح رک جائے۔ کمرے میں چاروں طرف جہیز کے کپڑے بکھرے تھے۔ 2 عورتیں عروسی جوڑے ٹانکنے میں مصروف تھیں۔ دیگر سامان بھی پیک کیا جا رہا تھا۔ شانی نے سریا کے ہاتھ سے ایک مخملی جوڑا لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ ابھی چھوڑ دو سب، ہفتے کو کوکب کی شادی نہیں ہو رہی اور بڑی امید ہے کہ اب یہ معاملہ ویسے ہی ٹل جائے گا، شانی نے کہا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آنٹی عطیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں آنٹی جی، میں ابھی کچھ دیر پہلے بات کر کے ہی آ رہی ہوں چودھری بشیر سے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا کہتا ہے وہ؟ سریا نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ میں نے کوکب پر کسی طرح کوئی حرف نہیں آنے دیا، بڑے طریقے سے اسے سب کچھ سمجھایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑی حد تک سمجھ گیا ہے۔ شانی نے چند ایک باتیں گھر والوں کو بتائیں۔ وہ سن رہے تھے لیکن انہیں بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس دوران میں شانی نے راجو کا ذکر بھی کیا اور بتایا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے گردن پر شیشہ مار کر خود کو زخمی کر لیا ہے اور ڈاکٹروں نے اسے ٹرینکولائزر دے رکھی ہے۔ راجو کی بات شروع ہوئی تو سنبل نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کا اندرونی دروازہ بند کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوسرے کمرے میں ان باتوں کی بھنک بھی کوکی کے کانوں تک پہنچے۔ اس کی حالت پہلے ہی ابتر تھی۔ آنٹی عطیہ نے شانی کے دونوں ہاتھ تھامے اور روتے ہوئے بولی، بیٹی اگر کچھ کر سکتی ہے تو کر، مجھے لگتا ہے کہ میری بچی بے موت ماری جائے گی۔ شانی نے آنٹی عطیہ کو گلے سے لگایا۔ میں ہوں نا آنٹی، آپ حوصلہ رکھیں، آنٹی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ لیکن بیٹی اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمارا بال بال بشیر کے قرض میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر اس نے ناراض ہو کر انکار کیا تو پھر ہمارے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ میرے دیور کے علاج کا سارا خرچہ اٹھا رہا ہے۔ خلیل بے روزگار پھر رہا تھا، بشیر نے اسے اچھی نوکری پر لگایا ہوا ہے۔ جس چھت کے نیچے ہم بیٹھے ہیں اس کے لیے بھی بشیر نے رقم دی ہے۔ اگر آپ بے فکر رہیں آنٹی جی، میں یہ سب باتیں جانتی ہوں، اللہ نے چاہا تو آپ پر بشیر کی ناراضگی کا کوئی بوجھ نہیں آئے گا۔ اسی دوران میں کمرے کا اندرونی دروازہ ہولے سے کھلا اور سامنے سروکت کوکب کھڑی نظر آئی۔ اس کے بال ترشے ہوئے تھے اور بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ جسم دبلا پتلا ہونے کے باوجود بھرپور نسوانیت رکھتا تھا۔ وہ کانچ کی گڑیا جیسی تھی۔ سلام باجی، اس نے کہا اور سوگوار سے انداز میں شانی کے قریب بیٹھ گئے۔ اس نے ہلکا زرد جوڑا پہن رکھا تھا۔ شانی نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا تو نہ جانے کیوں چند آنسو کوکب کی آنکھوں سے گر گئے۔ شانی کو لگا جیسے اس نے یہاں کمرے میں ہونے والی کچھ امید بھری باتیں سن لی ہیں۔ شانی نے اسے اپنے کندھے سے لگایا تو وہ ایک دم سسکنے لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری بہن، سب ٹھیک ہو جائے گا، شانی نے کہا۔ وہ روتے روتے بولی، باجی کیا ہوا تھا اس کو؟ شانی سمجھ گئی۔ کوکب نے راجو کے زخمی ہونے کے بارے میں سن لیا تھا۔ کچھ نہیں کوکی، وہ بالکل ٹھیک ہے، شانی نے تسلی دی۔ بس گردن پر شیشے سے چھوٹا سا کٹ لگا ہے۔ میں ہسپتال سے ہی آ رہی ہوں۔ وہ آرام سے سو رہا تھا۔ باجی وہ مر جائے گا، وہ زندہ نہیں رہے گا۔ کوکی کی آواز کربناک تھی۔ ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے، شانی نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے اور نہ ہی تمہیں۔ شانی نے کوکی کو اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ دوسرے کمرے سے کسی عورت کی آواز آئی۔ وہ سریا سے مخاطب ہو کر بولی، بڑی باجی مہندی کے دن کے لیے کتنے چاول صاف کرنے ہیں؟ سریا نے دبی دبی خوشی کے ساتھ کہا، نہیں ابھی نہیں کرنے چاول صاف، میں ابھی آ کر بتاتی ہوں تجھے۔ شانی سیف اللہ سے بھی ملنا چاہتی تھی۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی۔ آخر سیف اللہ موٹر سائیکل پر گھر آیا۔ گھر کی عورتیں کونے خدروں میں دبک گئیں یا اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آنے لگیں۔ صرف آنٹی عطیہ ہی شانی کے پاس بیٹھی رہ گئیں۔ شانی نے اب تک کی پیش رفت کے بارے میں سیف اللہ کو تفصیل سے بتایا۔ آخر میں اس نے کہا، انکل ہمارے لیے ایک اور اچھی خبر بھی ہے۔ اچھی خبر اور ہمارے لیے؟ سیف اللہ کے لہجے میں کرب تھا۔ ہاں انکل،
شاید آپ کو معلوم نہ ہو، بیٹے کی حالت کا سن کر چودھری حشام یہاں آ چکا ہے۔ وہ اب ایک بالکل بدلا ہوا شخص ہے، اس کی ساری اکڑفوں ختم نظر آتی ہے۔ وہ اب وہی کرنا چاہتا ہے جو اس کے بیٹے کی خواہش ہے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ چودھری بشیر سمیت کسی بھی بندے سے ٹکر لے سکتا ہے۔ لیکن وہ میرے ساتھ جو کچھ کر چکا ہے، میں اسے زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ اپنے بیٹے کو بیمار دیکھ کر اس کے کلیجے پر ہاتھ پڑا ہے، لیکن جب میری غریب بچی بستر سے لگی ہوئی تھی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ یہ راجو جو اب خودکشیوں کے ڈرامے رچا رہا ہے، یہ بھی کہاں تھا اس وقت؟ سیف نے کرب کے عالم میں کہا، راجو اس معاملے میں تقریباً بے قصور ہے انکل، میں آپ کو اس بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گی۔ سیف اللہ الجھن کے انداز میں اپنی پیشانی مسلتا رہا اور سگریٹ پھونکتا رہا۔ اسے اب یہ فکر کھا رہی تھی کہ اگر کوکی کی شادی ملتوی ہوتی ہے تو ساتھ میں سنبل کی بھی ہوگی۔ وہ دوسری بیٹی کے سسرالیوں کو کیسے قائل کرے گا؟ شانی نے سیف اللہ سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، یہ کام بھی چودھری بشیر کے ذریعے ہی ہوگا۔ اگلے روز شانی صبح سویرے ہسپتال چلی گئی اور اس نے عارف کمبو کو ہوٹل بھیج دیا۔ عارف کچھ تھکا ہوا نظر آتا تھا، وہ پچھلے 3-4 دن سے مسلسل راجو کے سرحانے ڈیوٹی دے رہا تھا۔ تاؤ حشام اور اس کے ساتھی بھی ابھی ملتان میں ہی تھے۔ انہوں نے ایک قریبی ہوٹل میں 2 کمرے کرائے پر لے لیے تھے۔ دوپہر کے وقت شانی نے راجو کو بستر پر ہی اٹھا کر بٹھایا۔ گلے کے زخم کے سبب اسے نگلنے میں سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اسے مائع اشیاء دی جائیں۔ شانی نے اسے جوس پلانے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ راجو کی آنکھوں کے گوشے مسلسل نم تھے، وہ ہر شخص سے ناراض نظر آتا تھا۔ کراہ کر بولا، تم سب لوگ مجھ سے بات چھپاتے ہو، کوئی بھی مجھے ٹھیک نہیں بتاتا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ کون سا دن ہے؟ اس کی شادی ہو گئی ہے یا نہیں؟ شانی نے اس کا سرد ہاتھ تھام لیا۔ راجو، کیا مجھ پر بھی یقین نہیں کرو گے؟ شانی نے اتنی محبت اور ایسے جذبے سے کہا کہ راجو انکار میں جواب نہیں دے سکا۔ اس کی خاموشی نے شانی کو حوصلہ دیا۔ اس نے اپنا سارا خلوص اپنے لہجے میں سمیٹا اور اخبار راجو کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، یہ دیکھو، یہ آج کا تازہ اخبار ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے لڑکا تمہارے سامنے یہاں رکھ کر گیا ہے۔ یہ دیکھو یہاں کیا تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ آج 12 تاریخ اور جمعرات ہے۔ کوکی کی شادی 14 تاریخ ہفتے کو تھی، یعنی ابھی بھی 3 دن باقی ہیں۔ راجو نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے اخبار پر نگاہ دوڑائی اور منہ پھیر لیا۔ شانی نے اس کا سرد ہاتھ دبایا اور کہا، اگر تم میری بات پر اعتبار کر سکو تو میں تمہیں بتانا چاہوں گی کہ یہ شادی اب نہیں ہوگی۔ راجو نے چونک کر شانی کو دیکھا۔ اس کی زندگی سے خالی آنکھوں میں ایک ساتھ کے لیے امید کی کرن نظر آئی اور بجھ گئی۔ وہ منہ پھیر کر بولا، مجھے خواہ مخواہ کی تسلیاں نہ دو، میں سمجھ گیا ہوں، اب موت کے سوا میرا کوئی علاج نہیں، اور میں دکھا دوں گا مر کر، سیف کو بھی اور اس کی بیٹی کو بھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رس رہے تھے۔ شانی نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ میرے ہوتے ہوئے تجھے کچھ نہیں ہوگا راجو، اور نہ تمہاری کوکی کو۔ میں نے سب ٹھیک کر لیا ہے۔ پرسوں کوکی کی شادی نہیں ہو رہی، اب اس کی شادی ہوگی تو تمہارے ساتھ ہوگی، یہ تم سے وعدہ ہے میرا۔ شانی کے لہجے میں موجود سچائی نے راجو کو ایک بار پھر چونکا دیا۔ وہ پلٹ کر شانی کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، امید، شک، موہوم سی خوشی اور شاید تھوڑی سی ندامت بھی۔ شانی اس ندامت کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اس ندامت کا تعلق اس رات سے تھا جب راجو شانی کے سامنے ایک نوعمر لڑکے کی حیثیت سے نہیں، ایک مرد کی حیثیت سے آیا تھا، اور اس نے اپنے نادان جوش کے زیر اثر شانی کو اپنے بستر پر گھسیٹنے کی کوشش کی تھی۔ خیر اب یہ پرانی بات تھی، شانی سب کچھ بھول چکی تھی، اور راجو بھی بالکل بدل چکا تھا۔ شانی بڑی اپنائیت سے اس کا ہاتھ سے ہلاتی رہی اور پورے یقین کے ساتھ اس کی امید بندھاتی رہی۔ دھیرے دھیرے وہ نارمل ہونے لگا۔ وہ شانی کی باتیں دھیان سے سننے لگا۔ شانی نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ جس شخص کے ساتھ کوکی کا بیاہ ہونے جا رہا تھا وہ راجو کا اپنا رشتہ دار چودھری بشیر ہے۔ تاہم اس نے راجو کو بتایا کہ وہ اس شخص سے ملی ہے اور اسے اس معاملے کی ساری اونچ نیچ سمجھائی ہے۔ وہ بہت حد تک سمجھ گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ شادی ملتوی ہو گئی ہے۔ راجو کے نوخیز چہرے پر امید کی کرنیں جگمگانے لگیں۔ شانی دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی اور سمجھاتی رہی کہ وہ خود کو اور کوکی کو تماشا نہ بنائے، صبر سے کام لے، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دوران میں تاؤ حشام، بابر اور دیگر افراد بھی ہسپتال آ گئے۔ راجو کے کمرے سے باہر شانی نے تاؤ حشام سے بات کی اور اس سے کہا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ معاملات اس کے بیٹے کے لیے ٹھیک ہو جائیں تو اسے جا کر سیف اللہ سے ملنا چاہیے اور اس کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ تاؤ حشام کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ وہ منہ میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ شانی نے اندازہ لگایا کہ اس کی چہدراہٹ و ہٹ دھرمی
اسے کریانہ فروش سیف اللہ کے پاس جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ کچھ دیر بعد شانی نے علیحدگی میں بابر سے بات کی اور اس سے کہا کہ اگر چودھری حشام یہ ہمت نہیں کر رہا تو وہ خود کر لے۔ راجو کے عزیزوں میں سے کسی ایک کا سیف اللہ کے پاس جانا اور اس کی اشک شوئی کرنا ضروری ہے۔ بابر نے یہ بات مان لی اور شانی سے کہا کہ وہ تاؤ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ راضی نہ ہوا تو پھر وہ خود چلا جائے گا۔ راجو کی حالت بہتر ہو رہی تھی، لیکن ابھی 6-7 روز تک اس کا ہسپتال سے فارغ ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اگلے روز شانی نے عارف کو ساتھ لیا اور لاہور چلی گئی۔ یہاں اس کی سیشن کورٹ میں تاریخ تھی۔ تاریخ بھگت کر وہ دوسرے روز پھر واپس ملتان آ گئی۔ عارف بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں ابھی تک فاران ہوٹل میں مقیم تھے۔ شانی جانتی تھی کہ جوہر آباد میں ڈاکٹر بہروز وغیرہ کے استقبال اور ہسپتال کے افتتاح کے لیے عارف واپس جانا چاہتا ہے، مگر یہاں شانی کو تنہا چھوڑ کر جانے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بشیر اور کوکب کی شادی ملتوی ہو چکی تھی۔ بہانہ یہ بنایا گیا تھا کہ چودھری بشیر کی ہمشیرہ بے حد بیمار ہیں۔ اس کی ایک دور پار کی رشتہ دار واقعی بہت بیمار تھیں۔ چودھری نے موقع کی مناسبت سے اسے بہن قرار دے دیا تھا۔ یہ 6-7ویں روز کی بات ہے۔ شانی ہوٹل میں تھی اور ہسپتال میں راجو کے پاس جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے چودھری بشیر کا فون موصول ہوا۔ وہ اسے عثمانیہ ہاؤس میں بلا رہا تھا۔ اس نے کوئی ضروری بات کرنا تھی۔ شانی ہسپتال جانے کی بجائے عثمانیہ ہاؤس پہنچ گئے۔ وہ وہاں پہنچی تو سب سے پہلے فردوس سے ہی ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ منا کل رات سے ٹھیک نہیں ہے، اسے بخار ہو گیا ہے، کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں، بے تحاشا ضدیں کر رہا ہے۔ شانی منّے کے پاس پہنچی۔ وہ بیڈ روم میں تھا اور بڑی بے دلی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ شانی کو دیکھ کر وہ اٹھا اور بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ شانی نے اسے اٹھا لیا اور چومنے لگی۔ منا اس کی گردن میں منہ چھپا کر بولا، تم کیوں نہیں آتی ہو؟ تم نے کہا تھا اتوار کو آؤں گی، تم نہیں آئیں۔ ابو بھی مجھے تمہارے پاس لے کر نہیں گئے۔ بس ایک بہت ضروری کام پڑ گیا تھا بیٹا، میں نے تمہیں بتانے کے لیے فون بھی کیا تھا۔ ابو نے نہیں بتایا؟ نہیں۔ منّے نے شد و مت سے نفی میں سر ہلایا۔ اگلے 5-10 منٹ میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی شانی کی گود سے نہیں اترا۔ اس نے شانی کی گردن کو بری طرح بھینچا ہوا تھا۔ شانی کا سانس رکنے لگا۔ مسکراتے ہوئے بولی، کیا اتوار کو نہ آنے کی سزا دے رہے ہو؟ میرا سانس رک رہا ہے۔ منّے نے گردن پر گرفت تھوڑی سی نرم کر دی۔ کئی بار بڑی وارفتگی سے شانی کا رخسار چوما۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر گراسی لان میں خوشگوار دھوپ پھیلی تھی۔ ایک چھوٹا سا ہرن کلانچے بھر رہا تھا۔ کھڑکی کے عین سامنے 2 مور گھوم رہے تھے۔ ایک مور نے اپنے پنکھ پھیلائے تو شانی اور منا بڑی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ منا بدستور شانی کی گود میں تھا۔ وہ کھڑکی کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے کندھوں پر 2 ہاتھ ہیں۔ وہ تیزی سے مڑی۔ اس کے عقب میں چودھری بشیر موجود تھا۔ اس کا چہرہ تمتمایا ہوا اور آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ وہی کیفیت جو 1-2 مرتبہ پہلے بھی شانی نے محسوس کی تھی۔ وہ خود کہتا تھا، تم خوبصورت ہو، لیکن جب میں منّے کو تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ تمہاری خوبصورتی مکمل ہو گئی ہے۔ تب اپنے جذبات پر قابو رکھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اب بھی جذباتی نظر آ رہا تھا، تاہم منّے کی موجودگی شاید اسے اخلاقی دائرے میں رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ شانی نے اپنے سینے پر دوپٹہ درست کیا اور پلو کو گھما کر سر پر لے لیا۔ چودھری کی نہایت گرم نگاہیں شانی کو سر سے پاؤں تک چھونے لگیں۔ چند لمحے بعد وہ تحکمانہ انداز میں بولا، منّے تم تھوڑی دیر کے لیے آنٹی گریس کے پاس جاؤ، میں تمہاری چاچی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ منا بے چوں چرا شانی کی باہوں سے نکلا اور باہر چلا گیا۔ چودھری نے دروازہ بھیڑ دیا۔ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شانی سے بولا، بیٹھ جاؤ۔ شانی بیٹھ گئی۔ چودھری نے الماری کی طرف قدم بڑھائے، شاید وہاں سے شراب کی بوتل نکالنا چاہتا تھا، لیکن پھر جیسے ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس نے فقط امپورٹڈ سگریٹ سلگانے پر اکتفا کیا اور شانی کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ گہری سانس لے کر بولا، ہاں بھائی، پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ کیسا فیصلہ؟ شانی نے ذرا سہم کر پوچھا۔ چودھری نے ہلکا سا قہقہا لگایا، لو جی، ابھی تک یہی پتہ نہیں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ بھائی، میں تمہاری اور اپنی شادی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ نکاح 4-5 دن کے اندر ہو جائے، رخصتی چاہے 1 یا 2 ہفتے کے بعد ہو جائے۔ شانی کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، لیکن میں نے آپ سے کچھ وقت مانگا تھا۔ وقت سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا تم 2-4 مہینے یا 2-4 سالوں کی بات کر رہی ہو؟ میں نے 2-4 سال کی بات تو نہیں کی، لیکن 2-3 مہینے تو میرا مطلب ہے کہ… چودھری ایک دم بھڑک گیا۔ شانی کی بات کاٹ کر بولا، میری بات سنو شانی بیگم، میں نرا الو کا پٹھا نہیں ہوں، اتنا بڑا کاروبار چلا رہا ہوں،
سارا دن ہر رنگ کے لوگوں سے واسطہ رہتا ہے میرا. میں تمہارے ہاتھ ہوں. دوسری مرتبہ ہرگز بے وقوف نہیں بنوں گا. تم نے تھوڑی سی مہلت کی بات کی تھی، اور تھوڑی سی مہلت مہینوں کی نہیں ہوتی. میں نے یہ شادی 3 ہفتوں کے لیے آگے کی تھی. 3 ہفتے پورے ہونے سے پہلے پہلے تمہارا اور میرا نکاح ہو جانا چاہیے. میں اس سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہوں. مگر چودھری، اگر مگر کچھ نہیں. میں سیدھا بندہ ہوں. سیدھا سیدھا معاملہ چاہتا ہوں. کچھ بھی ہو، جمعے کے دن ہمارا نکاح ہو جانا چاہیے. رخصتی کا وقت بعد میں طے کر لیں گے. لیکن اتنی جلدی یہ سب کچھ؟ شانی ہکلا کر رہ گئی. وہ بے حد سرد لہجے میں بولا، دیکھو شانی بیگم، اب تو جو کچھ بھی ہونا ہے اتنی ہی جلدی ہونا ہے. اگر تم ڈولے کے ساتھ اتنی جلدی ناصر کے گھر سے غائب ہو سکتی ہو، اور اتنی جلدی تاؤ حشام کے گھر سے نکل سکتی ہو، اور پھر پوٹھوہار پہنچ سکتی ہو، تو پھر اتنی جلدی یہ شادی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اتنی جلدی ہی ہوگی. اور اگر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم دونوں اپنے اپنے راستے پر چلنے کے لیے آزاد ہیں. میں نے تم پر زبردستی پہلے کی ہے، نہ اب کروں گا. شانی روحانسی ہو گئی. اس کی نگاہوں میں کوکی اور راجو کے امید بھرے چہرے گھوم گئے. اس کے کانوں میں آنٹی عطیہ اور سنبل کی سسکیاں گونج گئیں. وہ کراہ کر بولی، میں ہرگز نہیں جانتی تھی کہ آپ اس طرح کی بات کریں گے، لیکن آپ مجھے کچھ سوچنے کا وقت تو دیں. چودھری کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا. وہ بولا، سوچ لو، ابھی دن چڑھا ہے. شام کے بعد تک سوچ لو. تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. یہاں کمرے میں ٹیلی فون بھی موجود ہے. کسی سے رابطہ کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتی ہو. لیکن شام کے بعد تمہارا فیصلہ حتمی ہونا چاہیے. تمہارے پاس 2 راستے ہوں گے. یا تو مجھے اور مننے کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی، یا مجھے نکاح کا دن بتا دو گی. شانی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. اس نے سر جھکایا اور بے قراری سے نفی میں ہلانے لگی. پتہ نہیں کیوں، بے وجہ، بے سبب، ان لمحوں میں ایک دور افتادہ گیت کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں. تیرا ماہی بڑی دور سے آیا ہے، اس کا مکھڑا زخموں نے گہنایا ہے. دیکھنی اس کے بھیڑے حالوں کو، دیکھنی اس کے پاؤں کے چھالوں کو. من جا پیاری من جا. وہ سر جھکائے جھکائے سسکی، نہیں چودھری، اتنی جلدی یہ کیسے؟ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ چودھری ایک دم بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا. اس کی برائے نام شائستگی اور تہذیب بھی ناپید ہو گئی. وہ اپنے نار پوری بھائی بندوں کی طرح ایک دم اجٹ اور جھگڑالو نظر آنے لگا. پھنکار کر بولا، میں سمجھ گیا ہوں، سب کچھ سمجھ گیا ہوں. تو کچھ نہیں کرے گی، پر نالا وہیں کا وہیں رہنا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس سارے معاملے پر، لعنت بھیجتا ہوں. وہ بڑے غضب کے عالم میں پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل گیا. شانی اپنی جگہ بیٹھی رہی. اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مننے نے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا. اس کے ہاتھوں میں مور کے 2-3 پر تھے. یہ شاید اس نے زمین سے اٹھائے ہوں گے. اس نے یہ پر شانی کے بالوں میں اڑس دیے اور تالی بجاتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسنے لگا. کتنا خوش نظر آ رہا تھا وہ. غالباً اس نے اپنے ابو کو آتشی بگولے کی طرح کمرے سے نکلتے نہیں دیکھا تھا. وہ اپنی بہت سی تصویریں اٹھا لایا اور شانی کو دکھانے لگا. پھر وہ اپنی کتابیں اور ہوم ورک کی کاپیاں لے آیا. اس نے ڈرائنگ کی کاپی پر 2-3 جگہ شانی کی تصویر بنانے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد وہ اپنے کھلونے اٹھا لایا اور شانی کے ارد گرد سجا دیے. یوں لگتا تھا کہ وہ شانی کو اپنے میں مگن و مصروف رکھنا چاہتا ہے. اسے ڈر ہے کہ اگر وہ شانی کو مصروف نہ رکھ سکا تو وہ یہاں سے جانے کے بارے میں سوچنے لگے گی. اس کی بے چین کیفیت دیکھ کر شانی نے اسے دلاسا دیا کہ وہ ابھی 2-3 گھنٹے یہیں ہے، کہیں نہیں جائے گی. وہ ابھی تک ہلکے بخار میں تھا. شانی کو ڈر تھا کہ کہیں یہ بخار بڑھ نہ جائے. وہ اس کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہی، مگر اس کا دماغ گھن چکر بنا رہا. آنسو اندر ہی اندر اس کے حلق میں گرتے رہے. چودھری بشیر کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیسے ہینڈل کرے. اسے امید تھی کہ شاید 2-3 گھنٹے تک اس کا دماغی ابال کم ہو جائے اور وہ اس سے بہتر حالت میں بات کر سکے. چودھری پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا. کہیں نظر آ رہا تھا، نہ اس کی آواز سنائی دے رہی تھی. شانی نے فردوس اور زہرا سے سنگن لینے کی کوشش کی، مگر انہیں بھی علم نہیں تھا. غالباً وہ اس وسیع کوٹھی ہی کے کسی کمرے میں موجود تھا. شام سے ذرا پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے شانی کے سارے اندازے غلط ثابت کر دیے اور وہ ہکا بکا رہ گئی. زہرا نے کہا، چودھرانی جی، آپ نے دیکھا ہے باہر کون آیا ہے؟ 2 بڑی گاڑیاں آئی ہیں، ایک جیپ بھی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چودھری صاحب کے ہونے والے وہی رشتہ دار ہیں. شانی نے جلدی سے دوسرے کمرے کی کھڑکی میں پہنچ کر باہر جھانکا اور ششدر رہ گئی. اس کے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی. اس نے آنٹی عطیہ اور سنبل کو دیکھا. وہ ایک مرسیڈیز گاڑی کے پاس کھڑی تھی. کوئی لڑکی موٹی چادر میں لپٹی
مرسڈیز سے باہر آ رہی تھی۔ شانی بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی۔ وہ کوکی تھی۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے اسے سریا نے سہارا دیا۔ کوکی کا ماموں خلیل اور والد سیف اللہ بھی آنے والوں میں شامل تھے۔ شانی کافی فاصلے سے دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتی تھی کہ ان کے چہرے ستے ہوئے ہیں۔ ان کی حیثیت یہاں عثمانیہ ہاؤس میں جبری مہمانوں کی سی ہے۔ سیف اللہ کے چند دیگر عزیز بھی مہمانوں میں شامل تھے، تاہم ان میں کوکی کے ماموں خلیل کے سوا کوئی اور خوش دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آنے والوں میں لمبی داڑھی والا ایک بزرگ بھی شامل تھا۔ ان کے سر پر ڈبی دار صافہ تھا۔ ان لوگوں کو بڑے احترام کے ساتھ عثمانیہ ہاؤس کے مہمان خانے کی طرف لے جایا گیا۔ مہمان خانہ کم و بیش ایک کنال کے رقبے میں واقع تھا اور اصل عمارت سے کم و بیش 50 میٹر کی دوری پر تھا۔ مہمان سست قدموں سے مہمان خانے میں چلے گئے اور دروازے پر مسلح گارڈز گشت کرنے لگے۔ یہ سب کیا ہے زہرا؟ شانی نے ازحد حیرانی اور کرب سے پوچھا۔ زہرا کے بجائے سینئر ملازمہ فردوس نے جواب دیا، سرگوشی میں بولی، مجھے شک پڑتا ہے چودھرانی جی، چودھری جی نے اپنے سسرال والوں کو شادی کے لیے یہاں کوٹھی کے اندر ہی بلا لیا ہے۔ سنا ہے کہ باہر کسی لڑکی کا پھڈا بھی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شادی آج ہی ہونی ہے۔ آخری الفاظ کہتے کہتے فردوس کا لہجہ بے حد ڈرامائی ہو گیا۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ شانی نے پوچھا۔ فردوس نے اپنی آواز کچھ اور دھیمی کر لی۔ بس مجھے شبہ ہو رہا ہے جی، ابھی ایک گڈی میں گلاب اور موتیے کے کافی زیادہ پھول کوٹھی میں لائے گئے ہیں۔ ساتھ میں پھول سجانے والے 2 لڑکے بھی تھے۔ وہ بڑے کمرے کی طرف گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہاں۔ شانی کے اندر ہلچل مچ گئی۔ اسے اندازہ ہوا کہ حالات نے ایک سنگین پلٹا کھایا ہے۔ چودھری طیش میں آ کر ایک ایسا کام کرنے جا رہا تھا جو اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک دم شانی کے ذہن میں آیا کہ جو بارش شخص دیگر افراد کے ساتھ تھا وہ یقیناً نکاح خواہ ہے۔ اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ شانی نے جو کچھ دیکھا کافی فاصلے سے دیکھا تھا۔ اس کے باوجود اسے کوکی اور اس کے اہل خانہ کے چہروں پر بے حد رنج اور ہراس نظر آیا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ چودھری کے شدید دباؤ کے تحت یہاں پہنچے ہیں۔ کچھ دیر بعد زہرا گھبرائی ہوئی آئی اور اس نے شانی سے کہا، چودھرائن جی، ماسی فردوس کا اندازہ بالکل درست ہے۔ کیا ہوا؟ شانی نے گھبرا کر پوچھا۔ آج یہاں شادی ہو رہی ہے جی۔ جی ہاں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں۔ چودھری جی کے سونے والے کمرے کو سجایا جا رہا ہے، مسحری بنائی جا رہی ہے۔ اوہ میرے خدا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ شانی نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا۔ زہرا بولی، وہٹی اور اس کے گھر والے مہمان خانے میں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہٹی کو وہیں پر تیار کیا جائے گا۔ چودھری جی اپنے دوستوں کو لے کر مہمان خانے میں جائیں گے اور وہاں پر نکاح ہوگا۔ یہ سب کیا ہے زہرا؟ زہرا، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ کیا اس طرح بھی شادیاں ہوتی ہیں؟ اس خانوادے میں سب کچھ ہو سکتا ہے چودھرانی جی۔ زہرا اپنی آواز کو مزید پست کرتے ہوئے بولی۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی حیرت سے کھلی ہوئی تھیں۔ شانی کی پریشانی دیکھ کر منا بھی سہم گیا تھا، جیسے بچہ اپنی والدہ کے تفکر کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ قریباً آدھا گھنٹہ اسی طرح شدید اضطراب اور تذبذب کی کیفیت میں گزر گیا۔ پھر چودھری بشیر آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی مننے کو باہر جانے کا حکم دیا۔ منا سہم کر باہر چلا گیا۔ چودھری بڑی تیزی سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ شانی کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز کو سمجھتے ہوئے شانی بھی بیٹھ گئی۔ چودھری نے امپورٹڈ سگریٹ کا ایک طویل کش لے کر دھواں اپنی گھنی مونچھوں کے اوپر سے برآمد کیا۔ ایک دھیمی لیکن دھاڑتی ہوئی سی آواز میں بولا، شانی، میں سیف صاحب کی بیٹی کوکب سے شادی کر رہا ہوں۔ یہ شادی آج رات ہی ہو رہی ہے۔ میں نے سارے انتظام مکمل کر لیے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ 3 ہفتوں کی بات تب تھی جب مجھے کچھ نظر آتا کہ تم کسی فیصلے پر پہنچ رہی ہو۔ چودھری نے پھنکار کر شانی کی بات کاٹی، اور مجھے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ تم صرف وقت گزار رہی ہو۔ تمہارے ذہن میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور۔ میں اب تمہارے ہاتھوں اور دھوکہ کھانا نہیں چاہتا۔ میں کوئی دھوکہ نہیں دے رہی۔ میں نے وہی کہا ہے جو میرے دل میں ہے، لیکن مجھے اس کے لیے وقت چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس کے لیے صوبائی اور قومی اسمبلیوں کا مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے، بلکہ اسے اقوام متحدہ میں پیش کرنا چاہیے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ پھر اس نے بڑی طاقت سے سگریٹ کو اپنے جوتے تلے مسلا اور کہا، دیکھو شانی بیگم، میں پریکٹیکل آدمی ہوں۔ خوابوں میں رہنا مجھے پسند نہیں ہے۔ میں نے تم سے کسی طرح کی زبردستی کرنا ہوتی تو کئی مہینے پہلے کر سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے پورا وقت اور پوری آزادی دی ہے۔ اب میں اس گورکھ دھندے میں مزید نہیں پڑ سکتا۔ بہرحال میں نے تمہیں جو پیشکش آج صبح کی تھی اس پر میں اب بھی قائم ہوں۔
میری بات بالکل صاف اور کلیئر ہے، اگر تم نکاح کے لیے تیار ہو تو میں یہ شادی اب بھی روک دیتا ہوں، لیکن وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ شانی نے لرز کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر جو سختی تھی وہ شانی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، بالکل پتھر نظر آ رہا تھا۔ وہ گھمبیر آواز میں بولا، لیکن اب تمہیں یہ نکاح آج ہی کرنا ہوگا، آج اور اسی جگہ۔ نکاح خواں آ چکا ہے، اسے ایک نکاح پڑھا کر یہاں سے جانا ہے، کوکب کا یا پھر تمہارا۔ شانی پسینہ پسینہ ہو گئی۔ چودھری نے ایک بہت بڑی بات کہہ ڈالی تھی، ایک نہایت سنگین دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا اسے۔ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آج میں نے ایسی ہی بات کرنی ہے۔ چودھری پھنکارا، تمہیں آج اور ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر رہی ہو یا نہیں۔ شانی سناٹے کی کیفیت میں تھی۔ اس نے بامشکل تھوک نگلا اور بولی، میں یہ فیصلہ اکیلی کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے مشورہ کرنا ہے۔ تایا معصوم ہے، خالو اعجاز اور چچی پروین، پھپھو آمنہ۔ تم سارے کام اپنی ان چچیوں اور پھپھیوں سے پوچھ کر نہیں کرتی ہو۔ چودھری کے لہجے میں گہری کاٹ تھی۔ یہ فیصلہ آج ہوگا یا پھر کبھی نہیں ہوگا، اور مجھے جلد باز یا مطلب پرست بھی نہ سمجھنا۔ ایسی بات ہوتی تو میں تمہاری فوری رخصتی کی شرط بھی رکھ سکتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر رہا۔ میں تم پر کچھ بھی زبردستی ٹھونسنا نہیں چاہتا۔ بات ختم کر کے چودھری نے کلائی کی گھڑی دیکھی۔ شام کے 6 بجے ہیں۔ میں نے زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے انتظار کرنا ہے۔ 10 بجے تک میرا اور کوکب کا نکاح ہو جائے گا۔ وہ میری بیوی اور منع کی نئی ماں بن کر میری رہائش گاہ میں آ جائے گی۔ اس دوران میں اگر تم سوچنا چاہتی ہو تو مزید سوچ لو، اور اگر مشورہ کرنا چاہتی ہو تو مشورہ کر لو۔ اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ شانی بے دم سی ہو کر صوفے پر بیٹھی رہی۔ شانی کو اندازہ ہوا کہ چودھری جاتے جاتے منع کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا ہے۔ اچانک بغلی دروازہ کھلا اور زہرا اندر آئی۔ اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی اور وہ کچھ ڈری ڈری سی بھی تھی۔ شانی کی چھٹی حس نے کہا کہ وہ یہاں دروازے کے آس پاس ہی کہیں موجود تھی، اور شاید اس نے چودھری کے ساتھ ہونے والی اس کی ساری گفتگو سنی ہے۔ چند سیکنڈ بعد شانی کا یہ اندازہ بالکل درست نکلا۔ زہرا کے ہونٹ ڈر کی وجہ سے ہلکے نیلے ہو رہے تھے۔ وہ بولی، چودھری صاحب بڑے غصے میں ہیں، میں نے ان کو بہت کم اس طرح دیکھا ہے۔ اللہ رحم کرے، میں نے ان کی ساری باتیں سنی ہیں۔ وہ آپ سے شادی کرنے کا کہہ رہے تھے نا؟ شانی ازباتی انداز میں خاموش رہی۔ زہرا اپنی آواز مزید دھیمی کرتے ہوئے بولی، چھوٹی چوہدرانی، وہ آپ سے یہی کہہ رہے تھے نا؟ نہیں، وہ صرف نکاح کی بات کر رہا تھا۔ ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا جی، کیا خبر نکاح کے بعد یہ آپ سے کہیں کہ بس اب تم بیوی ہو، اب کہیں نہیں جاؤ گی۔ زبردستی کے نکاح اور رخصتیاں تو یہ لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ پچھلے مہینے چودھری قادر کے چھوٹے بھائی نے کیا کیا ہے؟ اپنے کالج کی ایک سہیلی کو کوٹھی دکھانے کے بہانے کوٹھی میں لایا، اور شام تک اس کو مار پیٹ کر اس سے نکاح بھی کر لیا۔ کڑی کے ماں پیو تھے نہیں، بس ایک نانی تھی، وہ روتی پیٹتی ہی رہ گئی۔ شانی بے قراری سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، جیسے اس گھمبیر مشکل سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے یوں لگنے لگا کہ یہ ساری کوٹھی اپنی چھتوں سمیت دھڑام سے اس پر آ گرے گی، اور وہ چینخ بھی نہیں سکے گی۔ چودھری اسے صرف اور صرف 4 گھنٹے کا وقت دے کر گیا تھا۔ ان 4 گھنٹوں میں وہ کہاں جا سکتی تھی؟ کس سے مشورہ کر سکتی تھی؟ اس کے ذہن میں پہلا نام عارف کا ہی آیا۔ وہ اب تک ایک مخلص اور باتدبیر ساتھی ثابت ہوا تھا۔ شانی نے زہرا سے کہا کہ فردوس کو بلاؤ۔ فردوس کی حیثیت یہاں سینئر ملازمہ کی تھی۔ شانی نے فردوس سے کہا، چودھری جی تک میرا پیغام پہنچا دینا، میں کسی کام سے جا رہی ہوں، 2-3 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ میری واپسی تک وہ کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہ کریں۔ فردوس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شانی نے کہا، میرے الفاظ دہراؤ، میں نے کیا کہا ہے؟ فردوس نے شانی کے الفاظ دہرا دیے، میں کسی کام سے جا رہی ہوں، 2-3 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ میری واپسی تک وہ کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہ کریں۔ شانی عثمانیہ ہاؤس سے نکلی اور ٹیکسی پکڑ کر سیدھا ہسپتال پہنچی۔ عارف کمبو یہاں موجود تھا، تاؤ حشام تو دکھائی نہیں دیا، تاہم اس کے 1-2 کارندے راجو کے پاس تھے۔ شانی عارف سے مشورے کے لیے یہاں آئی تھی، لیکن یہاں آ کر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، اور اس سنگین ترین مسئلے کے حوالے سے عارف اسے کیا تجویز دے سکتا ہے۔ شانی آدھے گھنٹے تک عارف کے پاس رہی، لیکن اپنے اندر کی طوفانی ہلچل کے حوالے سے ایک لفظ بھی عارف سے نہ کہہ سکی۔ راجو کی طبیعت بہت بہتر تھی۔ وہ خود چل کر باتھ روم تک گیا اور پھر شانی سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے سارے سوالات کوکی اور اس کے گھر والوں کے بارے میں ہی تھے۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کوکی کیا سوچ رہی ہے؟ کوکی کے سسرالی اب کیا کہتے ہیں؟
شانی نے راجو کے ان سوالوں کے مناسب جواب دیے۔ وہ راجو کے سامنے مسکرانے اور مطمئن نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اپنے دل کی حالت کا اسے ہی پتا تھا۔ راجو اسے بے حد بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک عجیب سا دھیما پن آ گیا تھا اس کے برتاؤ میں۔ عارف نے شانی کو یہ بتا کر حیران کیا کہ پرسوں راجو نے اپنا سونے کا کنٹھا یعنی ہار، جو 12,000 سے کم کا نہیں تھا، ایک فقیر کو خیرات کر دیا ہے۔ جلد ہی وہ راجو کے پاس سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ شہر کے در و بام برقی روشنی سے جگمگا اٹھے تھے۔ وہ چلتی ہوئی ہسپتال سے باہر کھلی سڑک پر نکل آئی۔ فٹ پاتھ صاف ستھرا تھا۔ 2 رویا درخت نیم گرم ہوا میں جھوم رہے تھے۔ شہر کے باسی اپنی مصروفیات میں مگن تھے، کچھ تیز رفتار قدموں کے ساتھ اور کچھ تیز رفتار گاڑیوں میں اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں تھے۔ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے درمیان فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی ایک تنہا لڑکی کرب کے کتنے بڑے سمندر سے گزر رہی ہے۔ وہ ہنستے بستے ملتان کے باسیوں کے درمیان تھی، لیکن ان سے بہت دور تھی۔ وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ کوئی مشورہ دینے والا نہیں تھا۔ وہ کسی کے کندھے پر سر رکھ کر رو نہیں سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے بار بار رستم یاد آ رہا تھا۔ آج کل وہ اسے جس طرح یاد آ رہا تھا پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ پہلے شاید وہ صرف ایک خیال تھا، اب وہ ایک ٹھوس حقیقت بن گیا تھا۔ پوٹھوہار کے رنگین ٹیلوں میں ایک گہری دراڑ کے اندر شانی نے اس حقیقت کو جسم اور روح کی تمام شدت کے ساتھ محسوس کیا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی ان لمحوں کو؟ شاید مر کر بھی نہیں۔ ان لمحوں نے اسے محبت اور زندگی کے نئے معنوں سے آشنا کیا تھا۔ اسے پتا چلا تھا کہ مرد و زن کا تعلق کتنا حسین اور کتنا خوشبودار ہوتا ہے۔ وہ جادوئی لمحے شانی کی رگ رگ میں سما گئے تھے، اور ان لمحوں نے شانی کو رستم کے اتنا قریب کر دیا تھا کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہر لمس میں رستم کا لمس محسوس کرتی تھی۔ اس کو ہواؤں میں رستم کے پسینے کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ وہ مانتی نہیں تھی، لیکن جانتی اچھی طرح تھی کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں کہیں یہ خواہش پیدا ہو چکی ہے کہ وہ کسی موقع پر پھر سے اس لمس کو محسوس کرے، پھر سے ان مہربان ہونٹوں کے لمس سے آگاہ ہو، ایک بار پھر اس پسینے کی مہک اس کی سانسوں میں داخل ہو، چاہے ایک بار ہو لیکن ہو۔ رستم سے منہ موڑنا پہلے کبھی اتنا مشکل نہ تھا۔ اس کی ہر رگ میں کھچاؤ پیدا ہونے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی۔ یوں تو اس کی زندگی کا کوئی راستہ رستم کی طرف نہیں جاتا تھا۔ وہ 2 مختلف دنیاؤں کے باسی تھے، لیکن پھر بھی ایک بے نام ڈور تو تھی، ایک نامعلوم آس تو تھی۔ لیکن اب جو کچھ ہونے جا رہا تھا اس میں یہ بے نام ڈور اور نامعلوم آس بھی ناپید ہو جانا تھی۔ میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ اس کے اندر سے یہ سوال ایک کربناک پکار بن کر ابھرا۔ اس کے اندر کی عورت نے کہا، شانی، تجھے اب تسلیم کر لینا چاہیے کہ تو اس سے محبت کرتی ہے۔ تیری روح اور تیرے جسم میں اس کی چاہ ہے، اور شاید جتنی محبت وہ شخص تجھے دے سکتا ہے دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر کسی انہونی کے سبب تجھے اس شخص کا ساتھ مل گیا تو پھر یہ زندگی نہیں رہے گی، ایک حسین ترین سپنے کی تعبیر بن جائے گی۔ ایک ایسا سپنا جو اس روئے زمین پر شاید ہی کسی آنکھ نے دیکھا ہو۔ تیری زندگی تجھے دیے گئے سارے دکھوں اور زخموں کے قرض یوں اتارے گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ تو اس شخص کی طرف جانے والے راستوں کو ہمیشہ کے لیے بند نہ کر، تو یہ راستے بند کر کے اپنے جینے کا راستہ بند کر دے گی۔ رنگ ولی کی چھوٹی چوہدرانی کا ہیولا شانی کے سامنے آ گیا۔ یہ اس کا اپنا ہی ہیولا تھا، لیکن یہ بھاری بھرکم لباس اور سونے چاندی کے وزنی زیورات سے سجا ہوا تھا۔ اس ہیولے کے پس منظر میں پرکھوں کی وہ حویلی تھی جس نے نسل در نسل اس علاقے میں اپنی شان قائم رکھی تھی اور خاندانی روایات کی پاسداری کی تھی۔ یہ ہیولا گویا ہوا، شانی، کیوں رہی صحیح عزت بھی اب خاک میں ملا رہی ہو؟ تو کچھ بھی کہے، لیکن رستم ایک بدنام ڈاکو ہے۔ تو اس ڈاکو کا ہاتھ تھامے گی تو تیرے خاندان کی آنے والی نسلیں تجھے کبھی معاف نہیں کریں گی، اور آنے والی نسلوں کی بات تو بات کی ہے، تیرے جو بچے کچے رشتے رہ گئے ہیں ان پر کیا گزرے گی؟ وہ اپنا منہ چھپاتے پھریں گے، لوگ ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ شانی کے اندر کی آواز نے رستم کا دفاع کیا، لیکن وہ ڈاکو نہیں ہے، اسے حالات نے ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے بھی تو ہیں جو اس کا نام لے لے کر جیتے ہیں، جن کے نزدیک اس کا مقام عام لوگوں سے بہت اونچا ہے۔ یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں۔ چھوٹی چوہدرانی کے ہیولے نے تعویل پیش کی، ہر ڈاکو یہی کہتا ہے کہ اسے حالات نے ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ ڈاکو ہے۔ درجنوں افراد کا قتل اس کے ہاتھوں سے ہو چکا ہے۔ کیا تو ایسے شخص کا ہاتھ تھامنے کی تمنا دل میں پال رہی ہے جو کسی بھی وقت
پوٹوہار کی ٹیلوں میں پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن سکتا ہے؟ یہ دلیل بہت کمزور ہے۔ شانی کے اندر سے آواز ابھری، محبت کی چند گھڑیاں بھی مل جائیں تو یہ بے محبت کی 16 سالہ زندگی پر بھاری ہوتی ہیں۔ لیکن تو یہ کیوں نہیں سوچتی؟ وہ اپنا رخ بدل چکا ہے، وہ نادیہ سے شادی کر چکا ہے، اب اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے۔ اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے اس سے بہتر وقت اور کون سا ہوگا؟ ہاں شانی، خدا حافظ کہہ دے، دل کی گہرائیوں سے الوداع کر دے، اور وہ سب کچھ حاصل کر لے جو اس کے بدلے تجھے اور تیرے ذریعے دوسرے لوگوں کو مل رہا ہے۔ چودھری بشیر کے پاس چلی جا، اپنے روتے سسکتے مننے کو گلے سے لگا کر بھینچ لے، کوکی کو بچا لے، راجو کو موت کے منہ سے کھینچ کر زندگی کی طرف لے آ۔ ایک با اثر چوہدرانی بن کر علاقے کے لوگوں کے لیے وہ سب کچھ کر گزر جو کرنا چاہتی ہے۔ قربانی اور احسار تیرے خاندان کی روایت ہے، اور یہ سب کچھ تجھے خاص طور سے اپنی ماں کے ذریعے ملا ہے۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس روایت کی امین بن جا۔ شانی نے ایک گہری دکھ بھری سانس لی۔ اسے لگا کہ ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے ہیں، کوئی نادیدہ ہاتھ کلیجے کو مٹھی میں لے کر مسل رہا ہے۔ اس نے سوچا، کاش رستم کا لمس پانے سے پہلے یہ گھڑی آ گئی ہوتی، فیصلہ کرنا اتنا کٹھن اور جان لیوا نہ ہوتا۔ اس نے کلائی میں بندھی گھڑی دیکھی، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ 8:30 بج چکے تھے۔ اسے 10 بجے تک ہر صورت عثمانیہ ہاؤس میں پہنچنا تھا۔ تقریباً آدھ پون گھنٹہ تو اسے راستے میں ہی لگ جانا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی آج چودھری بشیر نے ہر صورت اپنے الٹیمیٹم پر عمل کرنا ہے۔ اگر وہ مقررہ وقت تک اپنی رضامندی لے کر اس کے پاس نہ پہنچی تو وہ کوکی سے نکاح کر لے گا۔ فیصلے کے بے پناہ بوجھ سے اس کا جسم لرزنے لگا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تو وہ یہ بھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی کہ عثمانیہ ہاؤس پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ چودھری نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا، لیکن زہرا نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ اس نے کہا تھا، کیا خبر جی کہ نکاح کے بعد چودھری صاحب کہیں کہ بس اب تم بیوی ہو، اب کہیں نہیں جاؤ گی۔ شانی کی نگاہ میں حجلہ عروسی گھوم گیا جو عثمانیہ ہاؤس کے ایک کمرے میں بڑی جلدی میں آراستہ کیا گیا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، لیکن فیصلہ تو کرنا تھا کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ یہ احسار اور قربانی کا فیصلہ تھا۔ وہ اٹھی اور تن تنہا عثمانیہ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رستے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے ٹیکسی مل گئی۔ وہ عثمانیہ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب رات کے 9 بجنے والے تھے۔ سڑکیں جگمگا رہی تھیں، گاڑیوں کا رش تھا۔ ضلع کچہری کے قریب سڑک زیر تعمیر تھی اور ٹریفک بلاک ہو رہی تھی۔ شانی کی نگاہ بار بار گھڑی کی طرف اٹھتی تھی۔ سوئیاں حرکت میں تھیں اور یوں لگتا تھا کہ زیادہ تیزی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ شانی نے بچپن میں آتش دان کے سامنے بیٹھ کر ابا جی سے ایک کہانی سنی تھی۔ بادشاہ ایک شخص کو پھانسی کی سزا دیتا ہے۔ اس شخص کو چند بہت ضروری کام نمٹانے ہوتے ہیں۔ اس شخص کا ایک دوست بادشاہ کو ضمانت دیتا ہے کہ میرے دوست کو اپنے ناگزیر کاموں کے لیے جانے دیا جائے۔ اگر یہ مقررہ وقت پر نہ آ سکا تو اس کی جگہ میں تختہ دار پر لٹک جاؤں گا۔ کہانی کے آخر میں اسی طرح سفر کی طوالت اور وقت کی کمی سامنے آتی ہے۔ اپنے ضامن دوست کو پھانسی سے بچانے کے لیے وہ شخص تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ہوا پھانسی گھاٹ تک پہنچتا ہے اور خود کو سزا کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ ڈرائیور، مجھے جلدی پہنچنا ہے، کسی طرح یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ میڈم، آگے پیچھے سے بلاک ہے ٹریفک، اب کیا کروں؟ تھوڑی دور ایک کٹ ہے، لیکن وہاں تک پہنچیں گے تو پھر ہے نا۔ شانی نے مزید 10 منٹ تک بے صبری سے انتظار کیا۔ اب بامشکل اتنا ہی وقت تھا کہ وہ آگے جا کر کوئی اور ٹیکسی لیتی اور منزل تک پہنچتی۔ اس نے ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور ٹیکسی سے باہر نکل آئی۔ وہ رش سے نکل کر فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے عثمانیہ ہاؤس کے ایک بند کمرے میں عروسی جوڑا پہنے کوکی اپنے ہی آنسوؤں میں ڈوب رہی ہے اور منتظر نگاہوں سے شانی کا راستہ دیکھ رہی ہے۔ شانی کو دوسری طرف پر ایک ٹیکسی کھڑی نظر آئی۔ وہ تیزی سے ٹیکسی کی طرف بڑھی۔ یہی وقت تھا جب اسے اپنی دائیں جانب تیز چمک محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی کسی گاڑی کے پہیوں سے چرچراہٹ کی طویل احتجاجی آواز بلند ہوئی۔ شانی کو لگا کہ کوئی سخت چیز اس کے گھٹنوں سے ٹکرائی ہے۔ وہ ہوا میں لہرائی اور کئی میٹر پیچھے گری۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔